سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کئی احادیث میں ایسے تین اشخاص کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، اور وہ تین اشخاص مختلف مواقع پر الگ الگ رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مختلف لوگوں کا نام لیا اور پھر کبھی تین مختلف لوگوں کا نام لیا۔ جیسے حالات تھے، جیسی آپ کی حکمت متقاضی تھی اور جیسا موقع تھا اور جیسی تعلیم نبوی جس بات کی متقاضی تھی، اس کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ایسے اشخاص کی تعیین فرمائی، ایسے اشخاص کو متعین فرمایا اور ان کے نام ذکر کیے جو جنت کے مستحق نہیں ہیں، جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ در حقیقت وہ اعمال ہیں جو بڑے ہلاک کرنے والے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہیں، جن کے مرتکب اور جن میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہاں پہ میں دو تین احادیث اس ضمن میں بیان کروں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان اعمال کو کرنے والا بنائے جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو میں وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ان کو خود بھی سنیے اور دوسروں کے ساتھ ان کو شیئر بھی کیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر۔ تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک، شراب کا عادی شرابی، جس کی شراب چھوٹتی ہی نہ ہو، ہمیشہ شراب میں لت پت رہنے والا بڑا شرابی، شراب کا عادی، نمبر ایک۔ نمبر دو، رشتے ناطے توڑنے والا، یہ نمبر دو۔ نمبر تین، جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو پر ایمان رکھنے والا یا جادوگروں کی تقلید کرنے والا اور جادو پر یقین رکھنے والا۔ یہ تین اشخاص ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک روایت اور ذکر کی جاتی ہے، منذری ایک امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب، اس میں یہ روایت مذکور ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء۔ تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر ایک، اپنے والدین کا نافرمان، وہ جنت کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر دو، دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی میں، اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھے، زنا دیکھے، یہ دیکھے کہ وہ غیروں کے ساتھ تعلق استوار کر رہے ہیں، تعلق بنا رہے ہیں اس کے گھر والے، لیکن اس کو غیرت نہیں آتی، اس کی غیرت پھڑکتی نہیں، وہ ان چیزوں کو گوارا کر لیتا ہے۔ دیوس ایسا شخص ہے، ایسا شخص دیوس ہے، یہ بھی جنت کا مستحق نہیں ہے۔ اور نمبر تین، وہ عورت جو مردوں کی طرح رہتی ہے اور مردوں کا سا لباس پہنتی ہے یا مردوں کا سا حلیہ اختیار کرتی ہے۔ یہ تین اشخاص ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں۔ ایک روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ قتات، جو چغل خور ہوتا ہے، ایک روایت میں نمام کا لفظ آیا ہے، جو چغل خور ہوتا ہے، یہاں کی وہاں پہنچاتا ہے، آگ لگاتا ہے، دو دوستوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان تعلقات خراب کرتا ہے، وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنۃ قتات۔ ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں دھوکے باز نہیں جائے گا، جو دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو۔ اسی طرح بخیل، کنجوس، وہ شخص، بخیل کا مطلب یہ نہیں کہ جو کفایت شعار ہے، بخیل کا مطلب وہ ہے جہاں پہ مال دینا چاہیے، جہاں پہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، غریبوں کا حق مارنے والا، ایسا بخیل وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نمبر تین، بد اخلاق شخص، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، بد اخلاق شخص، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ
مختلف اشخاص ہیں، مختلف محفلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشخاص کی تعیین فرمائی اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ کس قدر محرومی کی بات ہے کہ جنت سے محرومی ہو جائے اور جنت کا دروازہ بند ہو جائے۔ لہٰذا آج وقت ہے، آج ہم ان گناہوں سے توبہ کریں اور ان گناہوں سے باز آئیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی، رشتے ناطے توڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یا بد اخلاقی، کمینگی، بخل، اس طرح کی جو خصلتیں بیان کی گئی ہیں، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنا عورتوں کا اور مردوں کا مشابہت اختیار کرنا عورتوں سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے کرنے سے آدمی کو جنت سے محرومی ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کاموں کو حلال سمجھ کر اور گناہ نہ سمجھتے ہوئے کرے تو پھر تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیش وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جہنم اس کا مقدر بن جائے گی، اس لیے کہ اس نے ایک ایسی چیز کو حلال کر لیا جو اللہ نے حرام کی تھی۔ لیکن اگر کسی نے غفلت میں یہ کام کیے تو غفلت چھوڑ دینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر غفلت کی وجہ سے یہ کام کرتا رہا تو جہنم میں وہ جائے گا اپنے گناہوں کی پاداش میں، لیکن ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔